کی دنیا کھنگالنے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، سوال پوچھتے ہیں مجھ سے چاہنے والے، سوال پوچھتے ہیں مجھ سے چاہنے والے، میں فاطمہ ہوں بنت اسد ہوئے کعبہ، میں فاطمہ ہوں بنت اسد ہوئے کعبہ، وقار جانے ہیں سب میرا جانے والے، وقار جانے ہیں سب میرا جانے والے، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے، نئے در سے تحفہ نایاب، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے، نئے در سے تحفہ نایاب، پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے، پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے۔ تمام مومنین محلہ سے گزارش ہے کہ جناب احسن رضوی صاحب کے عزا خانے میں تشریف لے آئیں، اور اس سالانہ مجلس سے منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس کو عالی جناب مولانا شجر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، جو آزاد بہار تشریف فرمائیں، ان سے دستہ گزارش ہے کہ فرش ادب تشریف لیں۔ سب سے پہلے مولا حسن اور مولا حسین کی شان میں فضائل کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، نہیں مرتضیٰ کوئی دوسرا، نہیں مرتضیٰ کوئی دوسرا، نہیں سیدہ کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے۔ وہ علی ہیں شیر خدا بھی ہے، وہ علی ہیں شیر خدا بھی ہے، جو ڈٹا ہوا ہے وحاج پر، وہ علی ہیں شیر خدا بھی ہے، جو ڈٹا ہوا ہے وحاج پر، جو اچھل رہا ہے پہاڑ پر، جو اچھل رہا ہے پہاڑ پر، وہ تو بھیڑیا کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ایک درود پڑھا محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد۔ در علم تک جو نہ آ سکا، در علم تک جو نہ آ سکا، اسے شہر علم کا کیا پتا، در علم تک جو نہ آ سکا، اسے شہر علم کا کیا پتا، تو جو علم کیسے نصیب ہو، تو جو علم کیسے نصیب ہو، یہ تیرا مدرسہ کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی
مثال ہے نہ حسین سا کوئی اور ہے. یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے وہ خدا. یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے وہ خدا. جو علی نے سجدے میں جان دی، جو علی نے سجدے میں جان دی، تو خدا خدا کوئی اور ہے. نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے. یہ نماز کیسی نماز ہے، یہ نماز کیسی نماز ہے، نہ درود ہے نہ سلام ہے. یہ نماز کیسی نماز ہے، نہ درود ہے نہ سلام ہے. منہ ادھر ادھر ہے پھرے ہوئے، منہ ادھر ادھر ہے پھرے ہوئے. یہ تو ماجرا کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے. ایک درود پڑھے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. اے عزادارو سنو، اے میرے پیارو سنو، اے عزادارو سنو، اے میرے پیارو سنو. اے میرے چاہنے والو میرا پیغام سنو، اے میرے چاہنے والو میرا پیغام سنو. میرا پیغام زمانے کو سنانے والو، میرا پیغام زمانے کو سنانے والو. میرے زخموں کو کلیجے سے لگانے والو، میرے زخموں کو کلیجے سے لگانے والو. میرے ماتم سے زمانے کو ہلانے والو، میرے ماتم سے زمانے کو ہلانے والو. کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے یہ دنیا کو بتانے والو. کربلا کیا ہے یہ دنیا کو بتانے والو. دل مضطر کے دھڑکنے کی صدا بھی سن لو، دل مضطر کے دھڑکنے کی صدا بھی سن لو. آج اس چاہنے والے کا گلہ بھی سن لو، آج اس چاہنے والے کا گلہ بھی سن لو. اپنی عظمت کا کچھ احساس تمہیں ہے کہ نہیں، اپنی عظمت کا کچھ احساس تمہیں ہے کہ نہیں. دل کو گرمائے وہ جو پیاس تمہیں ہے کہ نہیں، دل کو گرمائے وہ پیاس تمہیں ہے کہ نہیں. احترام رہے عباس تمہیں ہے کہ نہیں، احترام رہے عباس تمہیں ہے کہ نہیں. میرے مقصد کا بھی کچھ پاس تمہیں ہے کہ نہیں، میرے مقصد کا بھی کچھ پاس تمہیں ہے کہ نہیں. جس چمن کے لیے برسالی اکبر کا لہو، جس چمن کے لیے برسالی اکبر کا لہو، جس پہ ٹپکا ہے گلوئے علی اصغر کا لہو. بہہ گیا جس کے لیے
میرے بھرے گھر کا لہو بہہ گیا جس کے لیے، میرے بھرے گھر کا لہو کام جس دین پہ آیا ہے، 72 کا لہو کام جس دین پہ آیا ہے، 72 کا لہو۔ تم اسی دین کی عظمت کا سبب بھول گئے، تم اسی دین کی عظمت کا سبب بھول گئے، میری مجلس تو پڑھی، میری مجلس تو پڑھی اور میرا حق بھول گئے، میری مجلس تو پڑھی اور میرا حق بھول گئے۔ ایک درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں نیزوں پہ جتنے سر ہیں، ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے، عباس کا یہ سر ہے، تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے، چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ اما فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تمام مومنین محلہ سے گزارش ہے کہ جناب احسن رضوی صاحب کے عزا خانے میں تشریف لیں۔ مجلس کا آغاز پیشخانی سے ہو چکا ہے، مولانا ہمارے موصوف تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے فیروز عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چند شعر وہ ملاحظہ فرمائیں گے، اس کے بعد مولانا موصوف بس ایک نظم آپ بسم اللہ بسم اللہ بلیاوی صاحب کی فرمائش کی ہے، وہ دن تھوڑا ہی بھائی ملاحظہ فرمائیے، نعرہ صلوات ازاقانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، ازاقانے ہیں جس کی شان، یہ میرا ملک میرا ایمان، میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان، ازاقانے ہیں جس کی شان،
چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد. چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد. گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد. ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد. دنیا کے ہر ملک سے زائد, دنیا کے ہر ملک سے زائد, ہند میں ہم سب آزاد. اسی سے ساری دنیا سے اچھا ہے ہندوستان. عزا خانے ہیں جس کی شان. یہ بطور قدم یو پی ایم پی کرناٹک گجرات یا کہ ہو آسام. یو پی ایم پی کرناٹک گجرات یا کہ ہو آسام. ان سب کی قسمت کی جبی پر, ان سب کی قسمت کی جبی پہ لکھا ہے شبیر کا نام. گنگا جمنا کی ہے سبیلے تشنہ لبوں کی یاد میں عام. گنگا جمنا کی ہیں سبیلے تشنہ لبوں کی یاد میں ہم. اٹھتا ہے بنگال سے بادل, اٹھتا ہے بنگال سے بادل, لیے ہوئے اشکوں کا جام. دشت بلا کی یاد میں تپتا ہے وہ راجستھان. عزا خانے ہیں جس کی شان. یہ میرا ملک میرا ایمان. عزا خانے ہیں جس کی شان. یہ بطور مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندوؤں, لیکن یہ سچ ہے فرش ادا پر آتا ہے. قومی یکجہتی کا ہنر یہ فرش ادا سکھلاتا ہے. سکھ عیسائی دل کی مرادیں فرش ادا سے پاتا ہے. فرش ادا پہ آنے سے, فرش ادا پہ آنے سے گھبراتا ہے شیطان. عزا خانے ہیں جس کی شان. یہ میرا ملک میرا ایمان. عزا خانے ہیں جس کی شان. یہ بطور خاص ہے ملک ہے میرا سب سے پیارا, ملک سے ہم سب کو پیار. ملک ہے میرا سب سے پیارا, ملک سے ہم سب کو پیار. اس کے خاطر جینا مرنا, اس کے خاطر جینا مرنا, اصل حسینی ہے کردار. خود کش حملے کرتے ہیں وہ ملک کے وہ سب غدار. گھر زہرا کا جس نے جلایا, گھر زہرا کا جس نے جلایا, اس کے ہیں یہ رشتے دار. ایسے منافق ماں سے واقف, ایسے منافق ماں سے واقف, باس ہیں انجام. کیا کہنے, کیا کہنے. عزا خانے ہیں جس کی شان. یہ میرا ملک میرا ایمان. عزا خانے ہیں جس کی شان. میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب فیروز عالم صاحب سے کہ اپنے مخصوص کلام سے نوازیں. آواز بننا رہے سلوات. جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ فرش ادا پر تشریف لیں. جناب قیصر صاحب کا حکم ہے دو چار خطے بہت جلدی مولانا موصوف قبلہ تشریف فرمائے, لہٰذا بہت زیادہ وقت آپ حضرات کے حائل نہیں ہونا ہے بیچ میں. باہر سبھی حضرات جو تشریف فرما ہے اور جہاں تک میری آواز ہے ان سے بس دستہ گزارش ہے کہ آپ حضرات عزا خانے میں تشریف لے آئیں. مولانا موصوف قبلہ شجر عباس صاحب خطیب مجلس تشریف فرما ہے فرش پہ. آپ حضرات گزارش ہے کہ اندر عزا خانے تشریف لے آئیں. ایک درود کا سہارا دیں حضرات. چار بسم قبلہ اجابت. ایک اور درود کا سہارا دیں کہ کعبہ تیرے غلاف کا کالا ہے رنگ کیوں. کعبہ تیرے غلاف کا کالا ہے رنگ کیوں, کیا تو بھی سوگوار ہے زہرا کے چین کا. کعبہ تیرے غلاف کا کالا ہے رنگ کیوں, کیا تو بھی سوگوار ہے زہرا کے چین کا. یہ رنگ سوگ کا ہے جو تو نے کیا پسند, یہ رنگ سوگ کا ہے جو تو نے کیا پسند. کیا تو بھی عزادار ہے میرے حسین کا, کیا تو بھی عزادار ہے میرے حسین کا. اور چار مصرے اسی رنگ میں بھی ملاحظہ فرمائے کہ کعبہ علی کے فیض سے گلزار ہو گیا اور بت خانے سے جو بدلہ باوقار ہو گیا. کعبہ علی کے فیض سے گلزار ہو گیا, بت خانے سے جو بدلہ باوقار ہو گیا. تو کعبہ علی کا شکر منانے کے واسطے کالا غلاف اوڑھ کے عزادار ہو گیا. کعبہ علی کا شکر منانے کے واسطے
کالا غلاف اوڑھ کے عزادار ہو گیا. ایک صلوات کا سہارا دیں حضرات. دو چار خطے جلدی جلدی آخری کلام میں. کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اشکوں کو نکلنے نہیں دیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ اشکوں کو نکلنے نہیں دیں گے، ہم ایسے لوگوں کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیں گے، ہم ایسے لوگوں کو کبھی پھولنے پھلنے نہیں دیں گے. تو اللہ یہ کہتا ہے اے منکر شبیر، اللہ یہ کہتا ہے اے منکر شبیر، جلتا رہے دوزخ سے نکلنے نہیں دیں گے. اللہ یہ کہتا ہے اے منکر شبیر، جلتا رہے دوزخ سے نکلنے نہیں دیں گے. تو عباس کے پرچم کی ہوا کہتی ہے ہم سے، عباس کے پرچم کی ہوا کہتی ہے ہم سے، تم آگ پہ چلتے رہو جلنے نہیں دیں گے. عباس کے پرچم کی ہوا کہتی ہے ہم سے، تم آگ پہ چلتے رہو جلنے نہیں دیں گے. کہتی ہے یہ کعبے کی شاہ لباسی، کہتی ہے یہ کعبے کی ایک شاہ لباسی، کہتی ہے یہ کعبے کی ایک شاہ لباسی، پوشاک عزا ہے یہ بدلنے نہیں دیں گے، پوشاک عزا ہے یہ بدلنے نہیں دیں گے. تو ہم دشمن حیدر کو تبرے کی زبر سے، ہم دشمن حیدر کو تبرے کی زبر سے ارے ماریں گے، اسے پہلو بدلنے نہیں دیں گے. ہم دشمن حیدر کو تبرے کی زبر سے ماریں گے، اسے پہلو بدلنے نہیں دیں گے. ایک صلوات کا سہارا دیں. آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ گزارش گزاروں خطیب مجلس ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا شہزاد عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، عمل کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. صلوات پڑھے بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت اور معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کو عنوان سبق قرار دیا ہے، اس متبرک آیت کریمہ میں پروردگار عالم جناب ابراہیم کی اس دعا کو نقل کر رہا ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کی ہے. جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، یعنی اپنے کو اور جناب اسماعیل کے لیے کر رہا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک،
اے میرے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں ایک ایسی امت ہو جو تیری مسلمان۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ دیکھیے حضرت قرآن مجید میں لفظ مسلم کا آنا، وہ بھی ابراہیم جیسے پیغمبر کے ساتھ، ابراہیم جیسے نبی کے ساتھ، ابراہیم جیسے خلیل کے ساتھ، یہ فقط ذکر کا مقام نہیں ہے بلکہ فکر کا مقام ہے۔ قرآن مجید میں لفظ مسلم کا آنا، وہ بھی جناب ابراہیم جیسے پیغمبر کے ساتھ۔ ایک طرف جناب ابراہیم ہے جو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے۔ آپ اس جملے سے لفظ مسلم کی اہمیت کو سمجھیے کہ لفظ مسلم کی اہمیت کیا ہے، کہ ایک طرف جناب ابراہیم جیسا پیغمبر ہے جو دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، اور ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان کرام، ایک طرف جناب ابراہیم ہے اور ایک طرف ہم ہیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان، دیکھیے عزیزان گرامی، مسلمان بن جانا بڑا آسان ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، لیکن مسلمان بن جانا بہت آسان ہے، مسلمان باقی رہ جانا یہ بہت مشکل ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد، حالانکہ ان میں لفظ مسلمان کا میم بھی نہیں پایا جاتا۔ تو مسلم گھر میں پیدا ہو کر فخر نہ کرنا بلکہ دعا کرنا کہ پروردگار تمہیں اپنی نگاہوں میں مسلمان سمجھ لے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ابراہیم جیسا پیغمبر ہے، نبی ہے، جو دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے، اور یہی دعا نہیں رکی بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، وَجَعَلْنَا رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں ایک ایسی امت ہو جو تیری مسلمان ہو۔ تو عزیزان گرامی، اچھا تو جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے، تو خالی دعا کر رہے ہیں؟ نہیں، خالی دعا نہیں کر رہے ہیں، نعرہ نمرودی میں جانے کے بعد دعا کر رہے ہیں، نمرود سے ٹکرانے کے بعد دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں، بتوں کو گرانے کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک پیغام یہاں یہ بھی کر دیا جا رہا ہے کہ خالی دعا نہ کرنا، پہلے کوشش کرنا پھر دعا کرنا۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، خالی دعا نہ کرنا بلکہ پہلے کوشش کرنا، بعد میں دعا کرنا ہے۔ اور قرآن مجید بارہا اسی کوشش کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بھائی جناب ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں، پروردگار نے کہا دیکھو ہاجرہ نے سعی کی تو انہیں پانی ملا۔ جناب مریم کے لیے حکم ہوا کہ شاخیں لاؤ، کھجوریں گریں گی، انہیں اٹھاؤ کھا لو۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، تو یہاں ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ ہاجرہ نے صحیح کی تو پانی ملا، مریم نے کوشش کی تو کھانا ملا۔ توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی دعا نہ کرنا، پہلے کوشش کرنا، بعد میں دعا کرنا ہے۔ اور اسی کوشش کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اگر انعام پانا ہے تو کوشش کرو، اکرام پانا ہے تو کوشش کرو، جزا پانا ہے تو کوشش کرو، لفظ مسلم کے حقدار بننا ہے تو پہلے کوشش کرو۔ تو قرآن اور اللہ اسی کوشش کی طرف بارہا اشارہ کر رہا ہے کہ کوشش کرو تو جزا ملے گی، کوشش کرو تو جزا ملے گی، کوشش کرو تو جزا ملے گی۔ تو قرآن کوشش کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آئیے ایک مقام پر لے چلتا ہوں جہاں یہ کوششوں کے اصول بدل جاتے ہیں، اور وہ مقام ہے در مولا کائنات۔ صلوات پڑھے بر محمد، جہاں یہ کوششوں کے اصول بدل جاتے ہیں۔ بھائی سب کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے کوشش کرو، پھر کوشش کرو، پھر کوشش کرو، بعد میں جزا ملے گی، پہلے کوشش بعد میں جزا۔ مگر مولا کائنات ہے، جنگ صفین کے بعد جنگ میں شرکت کرنے والوں کو جزا بانٹ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جنگ میں شرکت کرنے والوں کو جزا بانٹ رہے ہیں، لو یہ تمہارا حصہ، لو یہ تمہارا حصہ،
لو یہ تمہارا حصہ. غلام آگے بڑھا, کہا یا علی میرا ایک بھائی ہے وطن میں, اس کی تمنا تھی, اس کی آرزو تھی, اس کی تمنا تھی کہ وہ بھی یہاں آتا, آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا, آپ کے دشمنوں پر نیزہ چلاتا, آپ کے دشمنوں کو تحقیق کرتا, آپ کے دشمنوں کو فنار کرتا. مگر یا علی کیا کرے, وہ بیمار ہو گیا, آ نہ سکا. توجہ عزیزو, وہ بیمار ہو گیا, آ نہ سکا. مگر اس کی کوشش, اس کی تمنا یہ تھی, اس کی آرزو یہ تھی کہ وہ بھی آتا. تو مولانا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ پھر سے کیا کہتا ہے. اس نے پھر سے دوہرا دیا کہ علی میرا بھائی ہے وطن میں, جو تمنا رکھتا تھا, آرزو رکھتا تھا کہ وہ بھی یہاں آتا اور آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا اور آپ کے دشمنوں کو تحقیق کرتا, فنار کرتا, تلوار چلاتا آپ کے دشمنوں پر. مگر یہ علی وہ بیمار ہو گیا, آ نہ سکا. تو مولا نے اشارہ کیا, غلام آگے بڑھا. مولا کہتے یہ لے, یہ تیرا حصہ, یہ تیرے بھائی کا حصہ. توجہ کیجیے عزیزان گرامی, لے یہ تیرا حصہ, یہ تیرے بھائی کا حصہ. تو غلام کہتا کہ مولا وہ آیا تو تھا نہیں, جنگ میں تو شریک ہوا نہیں, تلوار تو چلائی نہیں, آپ کے دشمنوں کو مارا تو ہے نہیں, تو اس کا حصہ کیسے. مولا مسکرا کے کہتے اس کی تمنا تو تھی, اس کی آرزو تو تھی. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے, ہر جگہ کوششوں کے بعد جزا ملتی ہے, در اہل بیت پہ تمنا پہ بھی جزا مل جاتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد. ایک اور صلوات مل جل کے تو ہر جگہ کوششوں کے بعد جزا ملتی ہے, مگر در اہل بیت پہ تمنا کے بعد بھی جزا مل جاتی ہے. تو قرآن اسی کوشش کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہاجرہ نے سعی کی تو انہیں پانی ملا, مریم نے کوشش کی تو انہیں کھانا ملا. تو اگر جزا پانا ہے تو کوشش کرو, انعام پانا ہے تو کوشش کرو, لفظ مسلم کے حقدار ہونا ہے تو کوشش کرو. اور اسی کوشش کی طرف جناب ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں. خالی دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ پہلے کوشش کر رہے ہیں, بعد میں دعا کر رہے ہیں. اور انہی کوششوں میں ایک کوشش ہے کہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, لا مکہ کا مکہ بنا رہے ہیں, خانہ خدا بنا رہے ہیں. توجہ کیجئے گا عزیزان. اور ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مکے میں لوگوں کی کمی نہیں تھی, عوام کی کمی نہیں تھی, مزدوروں کی کمی نہیں تھی, مگر ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک صلوات پڑھے بولنا, ایک اور صلوات پڑھ دے مل جائے. مگر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل اکیلے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. توجہ عزیزان گرامی, اکیلے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. عوام کی کمی نہیں ہے, مزدوروں کی کمی نہیں ہے, کسی کو بھی بلا سکتے ہیں ابراہیم, کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. مگر تاریخ کیا کہتی ہے کہ اکیلے ابراہیم نے اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا. ہم کہیں گے اے جناب ابراہیم, ایک صلوات اور پڑھے پر محمد. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے, ادھر آ جائیے, ذرا سا جگہ خالی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں. تو یہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل, اکیلے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکے میں مزدوروں کی کمی نہیں ہے, لوگوں کی کمی نہیں ہے, مگر ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ اکیلے ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. میں کہوں گا اے ابراہیم, مزدوروں کی کمی نہیں ہے, عوام کی کمی نہیں ہے, عوام کا اجماع کر لیجئے, مزدوروں کو بلا لیجئے, اکیلے کیوں محنت کر رہے ہیں اور بیٹے سے محنت کروا رہے ہیں, خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. لوگوں کو بلا لیجئے, مزدوروں کو بلا لیجئے. کہا نہیں, ہم ہی خانہ کعبہ بنائیں گے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم بھی معصوم ہیں, ہمارا بیٹا بھی معصوم ہے. توجہ کیجئے گا, ہم بھی معصوم, ہمارا بیٹا بھی معصوم. یہ خانہ کعبہ ہے, اس کی تعمیر میں گناہگار ہاتھ نہیں لگ سکتے. توجہ عزیزان گرامی. تو جملہ آپ کی سماعت کے حوالے, جب گناہگار ہاتھ خانہ کعبہ نہیں بنا سکتے تو گناہگار لوگ امام کعبہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد. ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکے میں آبادی ہو چکی تھی, لوگ ہو چکے تھے,
مگر ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا اکیلے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا میں بھی معصوم ہوں, میرا بیٹا بھی معصوم, ہم ہی اکیلے خانہ کعبہ بنائیں. تو اکیلے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, خانہ کعبہ جب بنایا تو مٹی جو ہے وہ جنت سے آئی تھی, گارا جنت سے آیا تھا, اینٹیں جنت سے آئی تھی؟ کہا نہیں, یہیں کی مٹی, یہیں کی اینٹیں, یہیں کا گارا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. توجہ کیجیے گا, یہیں کی مٹی, یہیں کا گارا, یہیں کی اینٹیں اور اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. میں نے کہا اے ابراہیم یہ کیا عمل ہے؟ کہ بنایا میں نے ہے, منسوب اس سے ہو گیا. توجہ عزیزان گرامی, بنایا میں نے ہے مگر منسوب اس سے ہو گیا, لہذا اس کا احترام واجب ہو گیا. تو ابراہیم نے کعبہ بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. ہم نے علم بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. ہم نے تعزیہ بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. ہم نے عزا خانہ بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. وجہ یہ ہے کہ جو ابراہیم نے بنایا تھا وہ اللہ سے منسوب تھا, جو ہم نے بنایا وہ ذبیح اللہ سے منسوب. صلوات پڑھے بر محمد. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل اکیلے خانہ کعبہ بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. تو ابراہیم نے کعبہ بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوما. ہم نے علم بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوما. ہم نے تعزیہ بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. ہم نے عزا خانہ بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے چوم لیا. وجہ یہ ہے کہ کعبہ اللہ سے منسوب ہے, عزا خانہ حسین سے منسوب ہے. یہ شاعر اللہ, یہ اللہ کی نشانی. یہ عزا خانہ, یہ تعزیہ, یہ علم, یہ اللہ کی نشانی. تو کیا مطلب؟ یہ کیسے اللہ کی نشانی؟ یہ کیسے اللہ کی نشانی؟ ہم نے کہا چاند کیا ہے؟ کہا اللہ کی نشانی. ستارے اللہ کی نشانی, سورج اللہ کی نشانی, سمندر اللہ کی نشانی, دریا اللہ کی نشانی, آسمان اللہ کی نشانی, زمین اللہ کی نشانی. تو یہ چاند اللہ کی نشانی کیسے بنا؟ سورج اللہ کی نشانی کیسے ہوا؟ ستارے اللہ کی نشانی کیسے بنے؟ یہ زمین اللہ کی نشانی کیسے ہو گئی؟ یہ آسمان اللہ کی نشانی کیسے ہو گیا؟ ہم بتاتے ہیں. آئیے پڑھی حدیث کے ساتھ. توجہ ہے دیدان گرامی, پڑھی حدیث کے ساتھ. کیا کیا پروردگار عالم نے, یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقتو سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. صلوات پڑھے بر محمد. یہ چاند اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ یہ سورج اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ یہ ستارے اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ یہ سمندر اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ یہ دریا اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ تو حدیثیں کتاب پڑھتے ہیں نا, کیا کیا پروردگار عالم نے, اے میرے ملائکہ, اے میرے آسمان میں رہنے والی طاقتوں, سنو, یہ چاند ان کی محبت میں, یہ ستارے ان کی محبت میں, یہ دریا ان کی محبت میں, یہ سمندر ان کی محبت میں, یہ سورج ان کی محبت میں, یہ آسمان ان کی محبت میں, یہ زمین ان کی محبت میں. خلق کیا ہے کن کی محبت میں؟ ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں. توجہ ہے دیدان گرامی. تو چاند ان کی محبت میں بنے تو اللہ کی نشانی, سورج ان کی محبت میں بنے تو اللہ کی نشانی, ستارے ان کی محبت میں بنے تو اللہ کی نشانی, زمین ان کی محبت میں بنے تو اللہ کی نشانی. تو یہ علم بھی ان کی محبت میں, یہ تعزیہ بھی ان کی محبت میں, یہ عزا خانہ بھی ان کی محبت میں. صلوات پڑھے بر محمد. جب وہ سب اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں, جو چیزیں ان کی محبت میں بنی ہوں وہ اللہ کی نشانی, تو پھر یہ عزا خانہ بھی انہی کی محبت میں, یہ تعزیہ بھی انہی کی محبت میں, یہ علم بھی ان کی محبت میں. کہ صاحب آپ سمجھے نہیں, کعبہ اللہ کی نشانی,
وہ شاعر اللہ ہے تو یہ بھی شاعر اللہ ہے، یہ علم بھی شاعر اللہ، یہ تعزیہ بھی شاعر اللہ، یہ ادا خانہ بھی شاعر اللہ. کہا صاحب یہ شاعر اللہ کیسے؟ ہم نے کعبہ شاعر اللہ کیسے؟ کہ آپ کو شاعر اللہ کی تعریف معلوم ہے؟ ہم نے کہا آپ ہی بتا دیجئے. کہ شاعر اللہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ بنوائے اور نبی بنائے. توجہ ہے دیران گرامی، شاعر اللہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ بنوائے نبی بنائے. جیسے کعبہ اللہ نے بنایا اور ایک نبی نے بنایا، قرآن اللہ نے بھجوایا ایک نبی لے کے آیا. توجہ ہے دیران گرامی. تو یہ شاعر اللہ ہے. شاعر اللہ کی تعریف کیا بتائی؟ کہ جسے اللہ بنوائے نبی بنائے. جیسے کعبہ اللہ نے بنوایا نبی نے بنایا، قرآن اللہ نے بھجوایا نبی کے لے کے آیا، تو یہ شاعر اللہ ہے. یہ علامہ یہ تعزیہ یہ شاعر اللہ نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ شاعر اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جسے اللہ بنوائے اور نبی بنائے. تو خلیفۃ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ جسے اللہ بنوائے اور نبی بنائے. تو مجھے کہنے دیے کہ جب ہمارا بنایا ہوا اعضا خانہ شاعر اللہ نہیں ہو سکتا تو لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ ہے شاعر اللہ. کعبہ شاعر اللہ. کیا ہے شاعر اللہ کی تعریف؟ جسے اللہ بنوائے نبی بنائے. جیسے کعبہ اللہ نے بنوایا اور نبی نے بنایا، قرآن اللہ نے بھجوایا نبی لے کے آیا. اچھا یہ غلاف کعبہ یہ کب اللہ نے بھجوایا اور کس نبی نے چڑھایا؟ یہ قرآن کا جزدان یہ کب اللہ نے بھجوایا اور کس نبی نے چڑھایا؟ مجھے بتائیے. تو ہم کعبے کا احترام کریں، یہ غلاف کو کیوں چومتے ہیں بھائی؟ توجہ عزیزان گرامی، یہ ہم کعبے کو چومیں غلاف کو کیوں چومتے ہیں؟ ہم قرآن کو چومیں جزدان کو کیوں چومتے ہیں؟ بھائی کعبہ اللہ نے بنوایا، یہ غلاف کعبہ کب اللہ نے بھجوایا؟ یہ قرآن کا جزدان کب اللہ نے بھجوایا؟ کہ آپ سمجھے نہیں، اصل میں کعبہ اللہ سے منسوب، غلاف کعبے سے منسوب، قرآن اللہ سے منسوب، جزدان قرآن سے منسوب، لہذا اس کا احترام واجب ہے. تو ہم نے کہا سنیے، جیسے کعبہ اللہ سے منسوب، غلاف کعبے سے منسوب، قرآن اللہ سے منسوب، جزدان قرآن سے منسوب، ویسے ہی حسین اللہ سے منسوب، اعضا خانہ حسین سے منسوب. صلوات پڑھے بر محمد. نعرہ حیدری، کعبہ اللہ سے منسوب، غلاف کعبے سے منسوب، قرآن اللہ سے منسوب، جزدان قرآن سے منسوب، ویسے ہی حسین اللہ سے منسوب، اعضا خانہ حسین سے منسوب، عباس حسین سے منسوب، علم عباس سے منسوب. اب نسبت کی نسبت کا احترام ہو رہا ہے. جو پاک سے منسوب ہو جائے وہ بھی پاک، جو طاہر سے منسوب ہو جائے وہ بھی طاہر، اور جو ملعونوں سے منسوب ہو جائے. توجہ ہے دیدان گرامی. آج ہم پر لوگ کہتے ہیں سب آپ ان پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تھوڑی تھے وہاں کربلا میں، جو کربلا میں تھے ان پہ لعنت کیجئے. نبی پر ایک آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا اگر تم مومنین میں سے ہو؟ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ان پر سب پر لعنت کیوں کرتے ہیں، برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی پر آیت نازل ہوئی، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا جو اس سے قبل نازل ہوئے اگر تم مومنین میں سے ہو؟ تو لوگوں نے نبی کے پاس جا کے پوچھا، یا نبی اللہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ تو نبی نے فرمایا کہ مدینے کے قریب جو یہودی رہتے ہیں یہ آیت ان کے لیے ہے. توجہ عزیزان گرامی آپ سنیے. جیسے وہ نبی نے کہا کہ مدینے کے قریب جو یہودی رہتے ہیں یہ آیت ان کے لیے ہے، تو فوراً سامنے والے نے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ آپ سے پہلے کسی نبی کے زمانے میں تو تھے نہیں، کسی نبی کا زمانہ انہوں نے دیکھا نہیں،
کسی نبی کو قتل کیا نہیں، کسی نبی پر نیزہ چلایا نہیں، کسی نبی کو آرے سے کاٹا نہیں، تو پھر قرآن اور اللہ انہیں قاتل کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی یہ جب آپ سے پہلے کسی بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھے، صرف آپ کو دیکھا ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیکھا، تو قرآن اور اللہ انہیں قاتل کیوں کہہ رہا ہے؟ پروردگار تو انہیں قاتل کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے یہی قاتل ہے۔ کیوں پروردگار؟ انہوں نے تو کسی نبی کے زمانے کو ہی نہیں دیکھا سوائے پیغمبر کے، آخری نبی کے، اور کسی نبی کو تلوار چلائی نہیں، نیزہ مارا نہیں، آرے سے کاٹا نہیں، تو یہ قاتل کیسے؟ کہا نہیں یہی قاتل ہے۔ ہم نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا، پھر کہا جن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، تو اصول بن گیا کہ جو نبیوں کے قاتلوں سے محبت کرے، قتل کرے نہ کرے وہ بھی قاتل، تو جو حسین کے دشمنوں سے اور قاتلوں سے محبت کرے، قتل کرے نہ کرے وہ بھی قاتل ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اب یہ قیامت تک فیصلہ ہو گیا۔ اب جو بھی مانے قاتل حسین کو اور جو بھی بچاؤ کرے، توجہ عزیزان گرامی، وہ اسی فہرست میں آئے گا جس فہرست میں یزید تھا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب یزید کربلا میں تھوڑی تھا، یزید تھوڑی تھا کربلا میں، آپ اسے برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ تو یزید کے کنٹرول میں سب کچھ تھا، وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل حسین پہ وہ بھی راضی تھا۔ ایک صلوات پڑھے اور ہم صرف یزید پہ لعنت نہیں کرتے، عمر سعد پہ لعنت نہیں کرتے، شمر پہ لعنت صرف نہیں کرتے، ہم تو آگے اور پیچھے سب کو پہ لعنت کرتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی گئے اور جو اس کے بعد آئیں گے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، کیا ہے روایت؟ روایت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی قتل کرے، کسی جگہ بھی کوئی بھی قتل کرے، تو صرف قاتل ذمہ دار نہیں ہوگا، قابیل بھی ذمہ دار ہوگا۔ قابیل کون؟ جناب آدم کا بیٹا جس نے جناب حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ توجہ ہے، دنیا میں کہیں بھی قتل ہو، کسی نے بھی قتل کیا ہو، صرف قاتل ذمہ دار نہیں، بلکہ قابیل کے بھی نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے ایک قتل آج اور کیا۔ قتل ہو رہا ہے ہندوستان میں، یہاں قاتل بھی ذمہ دار اور وہاں قابیل بھی ذمہ دار۔ قتل ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، وہاں قاتل بھی ذمہ دار اور ساتھ ساتھ قابیل بھی ذمہ دار۔ قتل ہو رہا ہے انڈونیشیا میں، قاتل بھی ذمہ دار، قابیل بھی ذمہ دار۔ اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جب بھی قتل ہو رہے ہیں، بھئی قابیل کیوں ذمہ دار ہے؟ جناب آدم کا بیٹا کیوں ذمہ دار ہے؟ کہ اس لیے ذمہ دار ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل اسی نے کیا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، دنیا کا سب سے پہلا قتل اسی نے کیا، اس لیے یہ قیامت تک کے سارے قتلوں کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اصول بن گیا کہ دنیا کا جو پہلا قاتل ہے، جس نے پہلا قتل کیا ہے، اب قیامت تک کے سارے قتلوں کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اب جو حسین پر اور اہل بیت پر ظلم کر رہا ہے، تو خالی وہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ذمہ دار ہے جس نے پہلا ظلم کیا اہل بیت پہ۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ تو اب جملہ آپ کی سماعت حوالے کر دوں کہ آپ فقط خیمے جلانے والے صرف جہنم میں نہیں جلائے جائیں گے، در زہرہ جلانے والے بھی جہنم میں جلائے جائیں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، نسبت کی نسبت کا احترام ہو رہا ہے کہ جو پاک سے منسوب وہ بھی پاک، جو طاہر سے منسوب وہ بھی طاہر۔ تو اب خالی جو ہے یہ غلاف کعبہ نہیں، یہ خالی قرآن کا جزدان نہیں، یہ حجر اسود، اسے بھی چومو۔ نسبت کا احترام ہو رہا ہے۔ توجہ، کمال ہے عزیزان گرامی۔ شہر مکہ شہر ایک، پتھر 4، 3 پتھر شیطان سے منسوب، 4تھا رحمان سے منسوب۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ شہر مکہ جو لوگ حج کرنے گئے وہ جانتے ہوں گے کہ شہر مکہ ایک ہی شہر ہے، مگر پتھر 4 ہیں، 3 پتھر شیطان سے منسوب،
چوتھا جو ہے وہ رحمان سے منسوب، یہ بڑا شیطان، یہ منجا شیطان، یہ چھوٹا شیطان، 3 پتھر شیطان سے منسوب۔ اب جو لوگ حج کو گئے ہیں نا انہیں پتہ ہے مسلمان کا حج تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 3 کو مارتا نہیں ہے، چوتھے کو چومتا نہیں ہے۔ توجہ ہے دیدان گرامی؟ صلوات پڑھے بر محمد والے آپ دیکھیں دیدان گرامی، جب تک 3 کو مارتا نہیں ہے، چوتھے کو چومتا نہیں، تب تک حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑا تبرہ تو وہی خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے۔ توجہ ہے دیدان گرامی؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں۔ توجہ ہے دیدو؟ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں۔ تو ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی، اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں۔ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں۔ تو ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی، اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں۔ تو جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل، جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل پانی لینے کے لیے مشک و علم چومتے ہیں۔ اب وہ شعر جس کے لیے زحمت دی ہے کہ جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں، جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں۔ ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی، اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں۔ تو جب یہ اٹھتا ہے تو سب عرش کے پیاسے بادل پانی لینے کے لیے مشک و علم چومتے ہیں۔ تو سنگ اسود کے لیے کوئی بھی فتویٰ نہ دیا، سنگ اسود کے لیے کوئی بھی فتویٰ نہ دیا، بدعتی لوگ بھی دیوار حرم چومتے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اب وہاں جا کے لوگ پوچھیں جو کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو لگاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، اب وہاں جا کے اعتراض کریں کہ اپنے ہاتھی سے خانہ کعبہ کا وہ خلاف پکڑتے ہیں اور اپنے ہاتھی کو چوم لیتے ہیں، یہاں بدعت وہاں عبادت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ تو نسبت کی نسبت کا احترام ہو رہا ہے صاحب کہ جو پاک سے منسوب ہو جائے وہ بھی پاک، جو مقدس سے منسوب ہو جائے وہ تو اب خاص آپ خالی خانہ کعبہ نہیں، یہ حجر اسود نہیں، خالی یہ قرآن کو جزدان نہیں کہ صاحب جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ رہے، جو نبی کے کہلائے، ان کا بھی احترام ہو جائے گا۔ ہم نے کہا نہیں، جب خانہ کعبہ بنا تو پروردگار عالم سے جناب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے اللہ لے یہ تیرا گھر، تو پروردگار نے کہا ٹھہرو، انطہر بیتیہ، پہلے اسے پاک کرو۔ خالی نسبت ضروری نہیں ہے، نسبت کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کا اعلان بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اسی لیے عزیزان گرامی ہم نے ایسے سے اپنے آپ کو منسوب کر لیا کہ جو اس دنیا میں بھی مشکل کشا اور اس دنیا کے بعد بھی ہماری مشکل کشائی کرے گا۔ یقین مانیے عزیزان گرامی، علی کو ہم نے مانا ہے تو علی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو علی کو نہیں مانتے تو علی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ علی کو مانا ہے تو علی کو ماننے والے کا فائدہ ہے، جس نے نہیں مانا اس کا خود کا نقصان ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، جس نے نہیں مانا اس کا خود کا نقصان، جس نے مانا اس کا خود کا فائدہ۔ وہ اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ وقت کا حاکم بھی آرزو رکھتا ہے کہ ایک روز ملاقات کریں گے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، مگر حیدر کرار کے چاہنے والے کبھی وقت کے حاکموں سے گھبرائے نہیں ہیں، ڈرے نہیں ہیں، چاہے وہ جناب قمبر کا واقعہ لے لیجئے، چاہے جناب میثم تمار کا واقعہ لے لیجئے، اور یہ تو مرد ہے عزیزان گرامی۔ آل محمد کی محبت اگر عورت کے دل میں بھی ایسی آ گئی تو پھر اس نے بھی دنیاوی حاکموں سے ڈرنا بند کر دیا۔ تاریخ نے نام لکھا دارمیہ کا،
بس آخری واقعہ عزیز و سن لیں اور اس کے بعد ربط مسائل. تاریخ نے نام رکھا کس کا؟ دارمیہ. دارمیہ قندی اشعار پڑھ کے علی کے چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتی تھی. وہ دارمیہ کہ حکومت سے کبھی گھبرائی نہیں، بلکہ حکومت کو تمنا یہ تھی کہ ایک روز دارمیہ سے ملاقات کرنا ہے. توجہ عزیزان گرامی، خانہ کعبہ کا طواف کا وقت آیا، دارمیہ اپنے وطن سے نکلی، وہاں سے امیر شام نکلا، ایک مقام پر دارمیہ نے قیام کیا، اسی مقام پر امیر شام نے بھی قیام کیا. معلوم یہ ہوا کہ جہاں ہم نے قیام کیا ہے وہیں دارمیہ کا بھی قیام ہے. تو تمنا تو بہت پرانی تھی کہ ایک روز دارمیہ سے ملاقات کرنی ہے. جیسے معلوم ہوا کہ دارمیہ یہیں قیام کیے ہوئے، فوراً اپنے غلاموں کو بھیجا، جاؤ اور دارمیہ کو لے کے آؤ. امیر شام کے غلام گئے، دارمیہ کے خیمے تک پہنچے اور کہا تم ہی ہو دارمیہ؟ کہا میں ہی ہوں دارمیہ. کہا چلو تو تمہیں امیر نے بلایا ہے. تو دارمیہ کہتی کون امیر؟ کیسا امیر؟ کس کا امیر؟ امیر شام کے غلام کہتے ہمارا امیر، تمہارا امیر، ہم سب کا امیر. دارمیہ کہتی کہ خبردار، وہ تمہارا امیر ہوگا، ہمارا امیر نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا امیر وہ تھا کہ جس کے مقابلے میں ایک عورت آئی تھی تو میرے امیر نے اس عورت کو عورتوں کے ذریعے واپس کیا تھا. یہ تیرا امیر کیسا جو ایک عورت کو مردوں کے ذریعے بلوا رہا ہے؟ کہا وہ تیرا امیر ہوگا، ہمارا امیر نہیں. کہا ہمارا ہی امیر، مگر آپ کو بلایا ہے. کہا مگر مجھے تو اس سے کوئی غرض ہے نہیں. کہا آپ کو نہیں، ان کو تو ہے. کہا جب اسے ہے تو اسے بھیج، میں کیوں جاؤں؟ واپس آ گئے. کیا ہوا؟ کہا آنے سے منع کر دیا. کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی جب اسے غرض ہے تو اسے بھیجو. کہا ٹھیک ہے ہم ہی چلیں گے. اپنے غلاموں کو لیا، آئے دارمیہ کے خیمے کے پاس. تم ہی ہو دارمیہ جو علی سے محبت کرتی تھی؟ کہا کرتی تھی نہیں، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری تمنا آج پوری ہو گئی. کہا کیسی تمنا؟ کہا میرے دل میں تمنا تھی کہ ایک روز تم سے ملاقات کروں گا، آج وہ تمنا پوری ہوئی ہے. تو پھر کہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ تحفہ دوں تمہیں، قبول کرو گی؟ اللہ رے علی کو امیر کائنات ماننے والے دارمیہ کہتی ہے قبول کرنے لائق ہوگا تو قبول کر لوں گی. کہا قبول کرنے لائق ہے. کہا ٹھیک ہے دے، پھر کیا دے رہا ہے؟ فوراً امیر شام نے حکم دیا کہ 100 اونٹ سرخ بال والے دے دیے جائیں. دیکھیے عرب میں اونٹ مہنگا ہوتا ہے مگر سرخ بال والا سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے. کہا دے دیے جائیں. دے دیے گئے. کہا اچھا ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو. کیا پوچھتے ہو؟ کہا علی سے اتنے سالوں سے محبت کر رہی ہو، کبھی علی نے ایسا تحفہ دیا ہے؟ کبھی علی نے ایسا تحفہ دیا ہے؟ فوراً دارمیہ کہتی ہے تو 100 اونٹ کی بات کر رہا ہے، علی نے 1 اونٹ تک نہیں دیا. اور 1 اونٹ بھی بہت بڑی بات ہے، علی نے 1 درہم تک نہیں دیا. فوراً سینہ چوڑا ہو گیا. کہ دیکھا اتنے سالوں سے علی سے محبت کرتی ہو اور 1 اونٹ اور 1 درہم تک نہیں دیا، اور دیکھو ہم نے پہلی ملاقات میں تمہیں 100 اونٹ دے دیے سرخ بال والے. اللہ نے علی کو امیر المومنین ماننے والی دارمیہ کہتی کیا کہتا پھر سے کہے. کہا دیکھو میں نے پہلی ملاقات میں تمہیں 100 اونٹ دے دیے، علی نے آج تک تمہیں 1 درہم تک نہیں دیا. فوراً دارمیہ کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ علی نے مجھے 1 درہم بھی نہیں دیا. وجہ یہ ہے کہ علی جانتے تھے یہ بیت المال ہے، اس سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، لوگوں کو خریدا نہیں جاتا. صلوات پڑھے بر محمد والے. سلام ہو دارمیہ تم پر کہ تم نے بتا دیا کہ علی کی محبت رکھنے والے روادار نہیں ہوتے، وفادار ہوتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے. یہ ہے عزیزان گرامی دارمیہ اہل بیت سے محبت رکھنے والی. میں نے کہا نا کہ اگر عورتوں کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت آ گئی تو وہ بھی پھر دنیاوی حاکموں سے نہیں ڈرتی، وہ صرف اس ایک حاکم سے ڈرتی کہ جس کے سامنے ایک روز حاضر ہو رہا ہے. بس عزیزان گرامی مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ تمام حضرات عزائے سید الشہداء میں مصروف و مشغول ہیں. پروردگار بی بی زہرا آپ کی ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین سے بہترین اجر دے گی وہ مادر ہو سکتا ہے، یقین مانیے. اور ہم اور آپ اپنی مصروفیت کی کیا بات کریں؟ آپ اس ماں سے پوچھئے کہ جہاں فرش عزا
بنام حسین بچھائی جاتی ہے، کوئی آئے نہ آئے مگر وہ ماں اسی وقت پر اپنے وقت پر پہنچ جاتی ہے پر سیدہ۔ سوچے عزیزان گرامی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جناب سیدہ کو تمنا تھی کہ بابا جب میں بھی نہ ہوں گی، آپ بھی نہ ہوں گے، حسن بھی نہ ہوں گے، علی بھی نہ ہوں گے، تو میرے لال پر آنسو کون بہائے گا؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں میری لہتے جگر خدا قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ حسین اپنے مقام سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد نانا کے پاس آئے اور فرماتے نانا تو پھر بتائیے آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا حسین میں شافع محشر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ علی کے پاس آئے، بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا حسین میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے کوثر کا جام تیرے رونے والوں کو دیا جائے گا۔ عزیزو، پھر حسین اپنے بھیا کے پاس آئے، اے بھیا حسن آپ کیا دیں گے میرے رونے والوں کو؟ کہا اے بھائی حسین میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والا جنت میں جائے گا۔ عزادارو، اب قیامت ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ حسین اپنی اماں کے پاس آ گئے، اے مادر گرامی آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ جناب سیدہ فرماتی ہے میرے لال تیری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، مگر ہاں تیری ماں تجھ سے وعدہ کرتی ہے جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی جب تک ایک ایک رونے والا تیرا جنت میں نہیں جائے گا، سیدہ جنت میں نہ جائے گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو، بس آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب سن 61 ہجری کو 10 محرم کو کربلا کے میدان میں حسین ہے جو یک و تنہا ہے، اب کوئی بچا نہیں ہے، اب کوئی باقی نہیں رہا، صرف علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں، اور علی اکبر بھی آتے ہیں، کہتے بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ تو ایک مرتبہ کہتے میرے لال مجھ سے کیا اجازت مانگتے ہو؟ جس پھوپھی نے تمہیں پالا ہے اس پھوپھی سے اجازت لو۔ عزادارو، تاریخ کہتی کہ علی اکبر جناب زینب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کہا اے اکبر کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے گی؟ ارے انو محمد کو تم پر فدیہ کیا میرے لال تاکہ تم باقی رہ جاؤ۔ کہا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی، بہت اصرار کیا مگر اکبر کو اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں ٹھیک ہے آپ اجازت نہ دیجیے، مگر کل بروز محشر جب دادی فاطمہ زہرا سے ملاقات ہو اور وہ کہیں گی اے زینب تجھے تیرا لال زیادہ عزیز تھا یا میرا لال زیادہ عزیز تھا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ بس جیسے یہ جملہ سننا تھا جناب زینب کہتی جا میرے لال خدا حافظ، میں نے تجھے اجازت دی، اپنی مادر گرامی سے رخصت ہو لو۔ ہاں عزادارو، تاریخ کہتی ہے علی اکبر آتے ہیں اپنی اماں سے رخصت ہوتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین کے پاس آئے، کہا بابا مجھے اماں سے بھی اجازت مل گئی، پھوپھی اماں سے بھی اجازت مل گئی۔ ہاں عزادارو، پھر کیا حسین کہتے، حسین نے علی اکبر کو تیار کیا اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار کیا اور ایک جملہ کہا میرے لال جا تو رہے ہو مگر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ ہاں عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر جو آگے بڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیچھے کوئی چیز گر رہی۔ اب علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھتے تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے جو کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، آواز دیتا ہے اے علی اکبر ذرا اپنے بابا کو دیکھ کے جاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھ کے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، یہ پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہی جملہ کہا اے اکبر کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت باپ کے دل میں کیسے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی عزیزو۔ بس دو جملے اور سن لے۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اکبر آتے ہیں مقتل میں، وہ جنگ کرتے ہیں کہ فوج شام کوفہ و شام کی دیواروں سے ٹکراتی ہے، مگر عزادارو یہ جناب علی اکبر کب تک لڑتے
3 دن کا بھوکا پیاسا. وہ موقع بھی آیا کہ جناب علی اکبر زخموں سے چور گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زمین کربلا پہ گرے, آواز دی یا بتاؤ علیکم منی السلام, اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. عزادارو مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے اس آواز کو کیسے سنا ہوگا, مگر حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کربلا کی زمین پہ اس طرح چل رہے تھے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے, اور آواز دے رہے تھے اے اکبر تیرے باپ کو نظر نہیں آ رہا, مجھے آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں عزادارو اس کے بعد حسین اکبر کے قریب پہنچے. کیا دیکھا؟ جوان لال سرزمین کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ایک ہاتھ سینے میں ہے. خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. اے میرے لخت جگر, یہ سینے میں ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, بہت درد ہے میرے لال. ہاں بابا بہت درد ہے. کہا لاؤ میں اس انی کو نکال دیتا ہوں, شاید درد کچھ کم ہو جائے. کہا بابا میں نکالنا چاہیں گے؟ کہا ہاں میرے لال میں نکال دیتا ہوں. عزادارو تاریخ کہتی کہ حسین نے ایک ہاتھ سرزمین کربلا پہ رکھا, ایک زانو کربلا کی زمین پہ رکھا, دوسرے ہاتھ سے برچھی کی انی کو پکڑا, نجف کا رخ کیا, آواز دی ہے بابا 2 انگلیوں سے باب خیبر اکاڑنا بڑا آسان ہے, جوان لال کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا یہ بہت مشکل ہے. اور یہ کہہ کے یا علی مدد کہا اور ایک مرتبہ برچی کی انی کو کھینچا. عزادارو قیامت ہو گئی. ارے انی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی. اس کے بعد عزیزو علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا. حسین کہتے ہیں میرے لال کوئی آخری وصیت ہو تو بتاؤ. کہا بابا ایک وصیت ہے. کہا کیا؟ کہا میں جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنی بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ سغرا اکبر تمہیں لینے آئے گا, مگر بابا اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. تو میرے لال چاہتے کیا ہو؟ کہا بابا چاہتا یہ ہوں کہ آخری بار سغرا کا دیدار کر لوں, آخری بار سغرا کو دیکھ لوں. ہاں عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حسین کہتے ہیں کہ اکبر کیا دیری ہے, لو دیکھو. 2 انگلیوں کو بڑھایا. کہا اکبر اب ذرا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. کہتے بابا روضہ رسول نظر آ رہا ہے. کہا سغرا دکھی؟ کہا بابا سغرا نظر نہیں آ رہی. کہا اب دیکھو. کہا چچا حسن کی تربت نظر آ رہی ہے. کہا سغرا دکھی؟ کہا بابا سغرا نظر نہیں آتی ہے. کہا اب دیکھو. کہا دادی فاطمہ زہرا کی مزار نظر آ رہی ہے. کہا سغرا نظر آئی؟ کہا بابا سغرا نظر نہیں آتی. کہا اب دیکھو. اب جو دیکھا کہا بابا اپنا گھر نظر آ رہا ہے. کہا سغرا دکھی؟ کہا سغرا تو نظر نہیں آ رہی, مگر ایک ضعیفہ ہے جو عصے کا سہارا لیے ہوئے ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر کی صدا بلند کر رہی. کہا اکبر نہ پہچانا, یہ ضعیفہ تیری بہن سغرا ہے جسے تیرے فراق نے بوڑھا کر دیا. اے اکبر سغرا تجھے یاد کرتے کرتے بولی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی باقتضاء بابیہا وبالہا وبنیہا. پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو مومنین مومنات بیماروں نے شفا کامل و عاجل عطا فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے اللہ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما. اے میرے اللہ
یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے، یا رب شکل پیمبر سے ملا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے۔ صورت علی اکبر کی، صورت علی اکبر کی، صورت علی اکبر کی مجھے کوئی دکھا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر، یہ جناب سورہ خط ہے، للہ بین سے کوئی بھائی نہ جدا ہو، للہ بہن سے کوئی بھائی نہ جدا ہو، فرقات میں بہن کوئی یوں محوے ہو بکا ہو، فرقات میں بہن کوئی یوں محوے ہو بکا ہو، رو رو کے مدینے میں، رو رو کے مدینے میں، رو رو کے مدینے میں یہ بیمار صدا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے۔ پھٹتا ہے میرے بھائی کہ اب غم میں کلیجا، پھٹتا ہے میرے بھائی کہ غم میں کلیجا، یسرا میں مجھے چھوڑ گئے ہائے اکیلا، یسرا میں مجھے چھوڑ گئے ہائے اکیلا، مر جاؤں گی فرقت میں، مر جاؤں گی فرقت میں، مر جاؤں گی فرقت میں کوئی جا کے بتا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے، یا رب مجھے ہم شکل پیمبر سے ملا دے۔ میں دل پر جدائی کا علم کیسے اٹھاؤں، میں دل پر جدائی کا علم کیسے اٹھاؤں، جو زخم جگر ہے وہ بھائی کس کو دکھاؤں، وہ زخم جگر ہے وہ بھائی کس کو دکھاؤں، للہ خبر کنبے کی، للہ خبر کنبے کی، للہ خبر کنبے کی میری کوئی لا دے، یا رب مجھے
محمد ہیں نہ قاسم ہے نہ اصغر، نہ اون و محمد ہے نہ قاسم ہے نہ اصغر، نہ بالی سکینہ ہے نہ زینب مستر، نہ بالی سکینہ ہے نہ زینب مستر، غم ایسا جدائی کا، غم ایسا جدائی کا، غم ایسا جدائی کا کسی کو نہ خدا دے یا رب، مجھے ہم شکل پیغمبر سے ملا دے یا رب، مجھے ہم شکل پیغمبر سے ملا دے۔ اکبر نے کہا تھا میں تجھے آؤں گا لینے، اکبر نے کہا تجھے آؤں گا لینے، سر پیٹ لیا فاطمہ صغریٰ نے جو دیکھا، سر پیٹ لیا فاطمہ صغریٰ نے جو دیکھا، للہ کوئی خواب، للہ کوئی خواب، للہ کوئی خواب کی تعبیر بتا دے یا رب، مجھے ہم شکل پیغمبر سے ملا دے یا رب، مجھے ہم شکل پیغمبر سے ملا دے۔ اوسے 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغرث الشیعۃ زوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسر اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔